الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں. تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں. بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا. بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا. تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں. بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو اے غم عشق نبی صد بار تیرا شکریہ. اے غم عشق نبی صد بار تیرا شکریہ. دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا. دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. جس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا ہے، اس کے تعلق سے ایک خاص نہج کی گفتگو جنگار کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں. علماء کے ارشادات کی روشنی میں جو تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہ سب اپنی جگہ پر حق اور صحیح ہیں. اب میں کچھ اپنے ذوق اور اپنے تجسس اور اپنی تحقیق کی روشنی میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا. بہت ساری تفسیریں آپ جس کی طرف بات کی طرف میں نے کل اشارہ کیا اس پر گفتگو کی بنیاد بھی رکھی کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، نہر کوثر. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کوثر سے مراد کچھ اور تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول کو نہر کوثر نہیں دی گئی یا حوض کوثر رسول کو نہیں دیا گیا. سرکار کو تو ساری کائنات دے دی گئی. سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اس لفظ سے کیا مراد اور اس موقع و محل کے اعتبار سے کون سی مراد زیادہ مناسب. یہ مقام احسان و امتنان کا، یہ مقام ایک خصوصی عطیہ کا ہے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہی کوئی مفہوم متعین کیا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی. اب آپ سوچیں کہ چاہے آپ نہر کوثر مراد لیں اور چاہے حوض کوثر لیں، یہ ہے کیا؟ جنت کا ایک حوض اور جنت کی ایک نہر ہے. آج جس مسجد کا افتتاح نے کیا ہے، اگر اس میں کوئی حوض بنایا جائے تو وہ حوض مسجد سے چھوٹا ہوگا یا بڑا؟ اتنا بڑا حوض تو ہوگا نہیں کہ صرف حوض ہی حوض میں ہے، مسجد دکھے ہی نہیں. تو جنت کا جو حوض ہے وہ جنت سے چھوٹا ہی ہوگا نا. حوض کوثر جنت سے چھوٹا ہی حوض ہوگا یا نہر
جنت میں بہ رہی ہے تو جنت سے بڑی تو نہیں ہوگی؟ جب جنت میں بہ رہی ہے تو اس نہر کے سوا بھی تو جنت میں کچھ ہے، یہ صرف نہر ہی نہر ہے، وہ نہر بھی تو جنت سے چھوٹی وہ نہر بھی ہے اور جنت سے چھوٹا وہ حوض بھی ہے، اور رسول کو خصوصیت کے طور پر پیش کیا جاتا حوض، خصوصیت وہ بھی ایک نہر، کیا بات، وہ بھی ایک حوض، اور رسول کے غلاموں کو کیا کیا جاتا؟ لمن خاف مقام ربہ جنتان، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنت، اس کے لیے دو جنت، ایک جنت دو جنت سے چھوٹی اور حوض اس جنت سے چھوٹا، تو غلاموں کو دو جنت اور آقا کو صرف حوض۔ کیا یہ خصوصیت کہنے کا موقع ہے؟ غلاموں کو دو جنت اور آقا کو صرف حوض۔ تو اس خاص موقع پر یہ کوئی بات چپکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد قرآن، تو قرآن ایک عظیم نعمت ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء کو بھی اللہ کے کلام ملے، نام اس کا آپ توریت کا رکھیں، انجیل رکھیں، وہ سب خدا کا کلام، تو صرف کلام پیش کر دینا اس سے کسی دوسرے انبیاء کو تو محروم نہیں رکھا گیا۔ ہاں ایک فرق ضرور، اور شاید اس روایت کی بنیاد بھی یہی فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کی عبارت حد اعجاز کو ہوتی ہے، دوسرے کلام میں یہ بات نہیں ہے، توریت انجیل کی عبارتوں میں یہ بات نہیں ہے، جو اعجاز قرآن کریم کی عبارتوں میں ہے، یہ فرق تو ہے، مگر کلام تو دونوں خدا کا۔ آپ سوچیں گے جب دونوں خدا ہی کا کلام ہے تو یہ حد اعجاز کیوں؟ ایک ذات کا کلام جہاں بھی ہو اس کا ایک ہی رنگ ہوتا، اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ نبی کے پاس نازل کرے تو رنگ اور ہے، حضرت کریم پہ نازل کرے تو رنگ اور ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایسا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت سے کچھ سہارا ملتا ہے جس کو جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے کہ کلام الہی تو سبھی ہے، مگر ہوتا یہ تھا کہ پہلے انبیاء پر خدا کا کلام زبان عربی میں نازل ہوتا تھا، اور یہ بھی اعجاز کی بات ہے کہ وہ عرب نہ ہوتے ہوئے سمجھتے تھے، زبان عربی میں نازل ہوتا تھا، اور وہ انبیاء پھر اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں سناتا تھا۔ تو کلام تو وہ خدا ہی کا ہے، مگر فرق یہ ہو گیا کہ جو زبان میں ان پر نازل ہوا تھا اس زبان میں انہوں نے پیش نہیں کیا۔ یہ ہمارے قرآن کی خصوصیت ہے کہ نبی پر جس زبان میں نازل ہوا اسی زبان میں پیش کر دیا۔
کچھ بھی ہو، کلام الہی تو سبھی ہے۔ یہ نعمت ہے تو وہ بھی نعمت ہے، یہ عطیہ ہے تو وہ بھی عطیہ ہے، جسے بھی خدا شرف ہم کلامی سے مشرف فرمائے۔ تو یہ بات بھی بہت زیادہ چپکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ نے کہا امتی مراد ہے، تو کیا پہلے انبیاء کی امتی نہیں تھے کیا؟ ارے ٹھیک ہے، کم تھے نا۔ 120 صفیں جنتیوں کی لگیں گی تو 40 صف تو انہی کی ہے نا۔ ٹھیک ہے 80 صف ہمارے حضور کی ہے، مگر 40 صف تو انہی کی ہے۔ تو ایسی بات تو نہیں تھی کہ وہاں عالم نہ ہو، ایسی بات نہیں تھی کہ وہاں عارف نہ ہو، عرفا بھی تھے، علماء بھی تھے، عاشقین بھی تھے، سالکین بھی تھے، عارفین بھی تھے، سب تھے۔ تو یہ بھی کوئی ایسا خاص عطیہ نہیں ہوا جو رسول کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو۔ یہ تو اس وقت ہوتا پہلے کو کوئی نہیں ماننے والا ہوتا اور صرف نبی ہی کے ماننے والے ہوتے، تو یہ خصوصی بات ہو سکتی تھی، مگر ایسا بھی نہیں۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد اولاد، تو کیا پہلے نبیوں کی اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کے ازواج و ذریت نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ کو چھوڑ دیجیے، سارے انبیاء کی اولاد آپ کو ملے گی۔ تو اولاد ہونا بھی کوئی ایسا، اولاد والا ہونا بھی کوئی ایسا عطیہ نہیں ہے جسے ہم مخصوص ہیں۔ اور آگے بات بڑھی، کہا نہیں، کوثر سے مراد نبی کے کمالات۔ ہم کہیں گے بات بڑی دور کی سوچی، مگر جو کمالات، اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے کہ جو کمالات انبیاء میں منتشر تھے وہ نبی کی ذات میں جمع تھے، مگر وہ کمالات انبیاء کو ملے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ مگر وہ خوباں رکھتے تھے کہ نہیں؟ مجموعی طور پر نہ صحیح، مگر بہت سارے وہ کمالات ان کی ذات میں بھی چمکتے ہوئے کمالات۔ نبی کا تو ہر کمال کمال کے درجے کو ہوتا، چاہے اس کی چمک آپ محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ یہ اور بات ہے کسی ایک ہی کمال پر آپ کی نظر جم گئی ہو، مگر صاحب کمال میں ہر کمال، وہ سارے کمالات نبی کی ذات میں آئے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ یہ کمالات پہلے والوں کو نہیں ملے۔ کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد معجزات، یہ بات معجزات، اور پھر اہل محبت یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم کی معجزات کو شمار کراتے ہوئے اور سارے انبیاء کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فلاں کو یہ معجزہ ملا، فلاں کو یہ معجزہ ملا، فلاں کو یہ معجزہ، اور رسول سراپا معجزہ۔
سر سے پیر تک معجزہ، اور کبھی نبی کے معجزے کی کثرت کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ 6666 آیتیں، اور قرآن نے چیلنج کیا فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت کی مثال لاؤ، اور ایک سورت یہی سورہ کوثر جس میں 3 آیت، 3 آیت سے کم والی کوئی سورت نہیں، تو ایک سورت 3 آیت۔ تو اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ 3 آیتوں کو الگ کر لو تو 6666 میں 2222 معجزے ہو گئے، معجزہ ہی معجزہ۔ خیر محبت کی بولی ہے اس لیے ہم قدر سے سن لے رہے ہیں، ورنہ آپ سوچو کہ کسی معجزے کی نوعیت ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت کلیم کو عصا سے اژدہا بنانے کا معجزہ دیا گیا۔ اب اگر اسے 1000 بار بھی دکھائیں تو اسے ایک ہی معجزہ کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 1000 بار دکھا دیا جائے تو 1000 معجزہ بن جائے، وہ معجزہ ایک ہی رہے گا۔ تو قرآن کریم کل کا کل 2000 معجزہ نہیں بنے گا، ایک ہی معجزہ ہے، اس لیے کہ اعجاز کی نوعیت ایک ہی ہے کہ اس کا مثل نہ لا سکتا۔ ویسے محبت میں آپ کچھ کہہ دیں بات الگ ہے، مگر آپ حقیقت اور نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اور ہم آپ کو بتائیں یہ لوگ کیوں کثرت معجزہ دکھاتے ہیں؟ جانتے کیوں دکھاتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہم معجزہ دکھائیں گے اپنے رسول کے لیے اتنی ہی زیادہ فضیلت ثابت ہوگی۔ مگر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں معجزہ کا کام کیا ہے، معجزہ ہوتا کس لیے ہے؟ معجزہ کا کام تائید و تصدیق ہے۔ معجزہ صرف یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ آنے والا خدا کی طرف سے آیا، صرف تائید و تصدیق کے لیے معجزے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ تائید و تصدیق، مضبوط تائید و تصدیق کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ میں ایک صاحب آئے، سمجھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے کہا مثال کے طور پر کہ مجھے صدر جمہوریہ نے بھیجا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں سند لاؤ۔ آنے والا سفیر جب کمزور ہوتا ہے تو سند مانگی جاتی ہے، سند لاؤ کہ اس نے بھیجا۔ میں نے مانگ لیا سند، اس نے دکھایا، مونوگرام دکھایا، تحریر دکھائی، مہر دکھائی، مگر وزیر اعظم اگر آ گیا ہوتا اور وہ کہتا مجھے بھیجا صدر جمہوریہ نے، مجھ سے سند نہیں مانگا کہ سند دکھا۔ ارے وہ ہمارے مدرسوں کے سفیر نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ بڑی موٹی موٹی سند لے کے نکلتے ہیں، روداد لے کے نکلتے ہیں، تحریریں لیتے ہیں، تائیدیں ہیں، لے کے چلتے ہیں، لے کے چلے، مگر اگر مدرسے کا شیخ الحدیث ہی نکل پڑے اس سے سند نہیں مانگی جاتی۔ تو سند اس سے مانگی جاتی ہے جو کمزور ہو، تائید اس کی جاتی ہے جو نسبتاً کمزور ہو، اور جو طاقت والا ہو اس کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی،
چھوٹا بچہ جا رہا تھا، ہم نے ایک کو ساتھی بنا دیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھو کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جوان بچہ جب چلا تو میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، چھوٹے بچے کو ساتھی اس لیے بنایا تھا کہ اسے ساتھ کی ضرورت تھی، جوان کو ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں پر اس بات کی ضرورت تھی کہ ماننے والے جب تک معجزہ نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، وہاں مضبوط تائید کی ضرورت تھی۔ غور کرو کہ حضرت عیسیٰ ان کے نسب میں شک کیا جا رہا تھا، اب اگر انہیں مضبوط تائید نہ کی جاتی تو ان کا نسب کیسے صحیح سمجھا جاتا؟ ان کے نسب میں شک کیا جا رہا تھا تو ضرورت تھی کہ ایسی مضبوط تائید ان کے ساتھ ہو کہ مردے کو زندہ کر دیں، مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیں۔ بچپنے ہی میں بول پڑے، بچپنے ہی میں بول پڑے۔ اس بولی کی ضرورت حضرت عیسیٰ کو ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ۔ اللہ تو دوسرے انبیاء کو بین معجزات دیے گئے، بین معجزات دیے گئے اور اس کا انہوں نے مظاہرہ فرمایا۔ اور یہاں نبی کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، چہرہ ہی دیکھ کر لوگ ایمان لا رہے ہیں، چہرہ ہی دیکھ کر معجزے سے نہیں منوایا، اپنے کردار سے منوایا، معجزے سے نہیں منوایا، اپنی گفتار سے منوایا، معجزے سے نہیں منوایا، اپنے اخلاق سے منوایا، معجزے سے نہیں منوایا، اپنے جود و نواز سے منوایا، اپنے خوش اخلاقی سے منوایا۔ ان کے پاس تو منوانے کے اتنے ہتھیار تھے کہ ہمارے نبی کو معجزے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے نبی کو بین معجزے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی، حضرت موسیٰ کو بڑی سخت ضرورت تھی، اور رب نے انہیں ایسا بین معجزہ دیا کہ جب مقابلہ ہوا، یہ تو تنہائی سے نا، اور سامنے 70,000 جادوگر، اور 70,000 جادوگر کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ایک رسی، اور جب چھوڑا تو سب سانپ، ایک 1,40,000 سانپ، اتنے سانپ میدان میں چلنے لگے۔ اور جب حضرت کلیم نے اپنا عصا ڈالا، ایک ہی عصا، اور سب کو نگلتا چلا گیا، نہ 70,000 لاٹھی والے بچے، نہ رسی والے بچے، اور اتنا نگلنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھوک نہیں مٹی، اس کی بھوک نہیں مٹی۔ جبڑا اس نے کھولا، ایسا لگتا تھا کہ فرعون کا پورا محل نکل جائے گا۔ فرعون چلا پڑا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ اس کافر کو بھی ماننا پڑا کہ خدا کے عذاب سے نبی ہی بچا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ ہاتھ لگایا، پھر وہی عصا، 30 ہاتھ کا ڈنڈا، نہ کچھ موٹا ہوا نہ کچھ وزنی ہوا، وہ اتنے کا اتنے نہیں، یہ 1,40,000 گئے کدھر، گئے کدھر؟ اور فوراً یہ 70,000 جادوگر سب ایمان لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب ایمان لائے۔ فرعون تو اب بھی نہیں مانا، اب بھی نہیں مانا، الزام لگا دیا یہ تیرے ہی سب شاگرد لگتے ہیں، یہ تیرے ہی سب سکھائے ہوئے ہیں، تیرے پڑھائے ہوئے ہیں۔
اس بیوقوف نے اتنے نہیں سمجھایا کہ بلائے ہوئے تو تیرے تھے نا، اکٹھا تو تو نے کیا تھا، چن چن کر کے تو نے اکٹھا کیا تھا، اور کہتا یہ ان کے شاگرد ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ جادوگر یہ سمجھتے تھے کہ جادو اور ہے، معجزہ اور، جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ جادو نگاہوں کو فریب دیتا ہے اور معجزہ شے کی حقیقت بدل دیتا ہے، معجزہ شے کی حقیقت بدل دیتا ہے۔ ہمارے سانپ تو ایسے ہی سانپ تھے، مگر ان کی لاٹھی تو واقعی اسلحہ بن گئی، ان کی لاٹھی واقعی اسلحہ بن گئی، حقیقت بدل گئی۔ تو اس معجزے کی وہاں ضرورت تھی، وہاں ضرورت تھی، نبی کو ضرورت تھی۔ یہ نہ سمجھو کہ معجزہ دینے کا اختیار نہیں، اختیار ہے۔ بہت سارے معجزات کا ظہور بھی ہوا، مگر دلیل نبوت کے طور پر کوئی ایسا بین معجزہ کہ جب کوئی دلیل مانگے تو وہ معجزہ دکھا دے، جب کوئی دلیل مانگے تو وہ معجزہ دکھا دے، نبی کے لیے یہ نہیں۔ آپ کسی چاہنے والے نے کوئی خاص بات کا مطالبہ کیا تو نبی نے اپنا اختیار بھی دکھایا، اپنی قدرت بھی دکھائی، مگر اپنی نبوت کو منوانے کے لیے ایسا بین معجزہ رکھنا جیسا کہ حضرت کلیم رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت مسیح رکھتے تھے، اس کی ضرورت نبی کو نہیں تھی۔ یہ نبی کی نبوت کی قوت کا پتہ چلتا ہے، ان کی رسالت کی توانائی کا پتہ چلتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کو منانے کے لیے پہاڑ، سونے کا پہاڑ بنا دیں، ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کو منوانے کے لیے ریگستان کو وہ باغ کی شکل میں تبدیل کر دیں، اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماننے والے مانتے ہی چلے گئے، چہرہ دیکھا اور بھاگ گئے۔ مجھے بتاؤ فاروق اعظم کون سا معجزہ دے کر ایمان لائے؟ صدیق اکبر کون سا معجزہ دے کر ایمان لائے؟ علی مرتضیٰ کون سا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام کون سا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے؟ معلوم ہوا کہ یہاں معجزے کی ضرورت ہی نہیں، بس نبی کا چہرہ ہی کافی ہے منوانے کے لیے، نبی کا کردار کافی ہے منوانے کے لیے، نبی کی باتیں کافی ہیں منوانے کے لیے۔ تو یہ مضبوط، تو معجزہ کی کثرت یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، معجزے کی کثرت کمزوری کی نشاندہی کرے گی۔ جس معجزہ نہ ہو یہ بڑی طاقت کی بات ہے، معجزے کی ضرورت نہ ہو نبوت کو سمجھانے کے لیے بڑی طاقت و توانائی کی بات ہے۔ اور جتنے زیادہ معجزوں کی ضرورت ہوگی، جتنی زیادہ صنعت کی ضرورت ہوگی، اتنے ہی کمزوری کی بات ہوگی۔ تو یہ آخری رسول بڑا طاقتور رسول تھا، بہت ہی قوت والا تھا، بڑی توانائی والا تھا۔ ذرا صاحب اچھی طرح سے سمجھیں تو یہ بات بھی کچھ لگتی ہوئی نہیں لگتی۔ ویسے ایک بات اور ہم بتا دیں، نبی کا معجزہ نہ دکھانے میں ان کی شان رحمت تھی، شان رحمت اس لیے کہ پہلے والی قوم معجزہ مانگتی تھی، پھر بھی نہیں مانتی تھی، ایمان نہیں رکھتی تھی۔ تو سنت الہیہ کیا ہے؟ سنت الہیہ یہ بات تھی کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور نبی معجزہ دکھا دے پھر نہ مانے تو اس سے عذاب الہیہ ہے، پھر وہ نہیں بچتی۔ معجزہ مانگا، دکھا دیا، اب بھی نہیں مانا، پھر وہ نہیں بچتی تھی۔ تو نبی سے بھی کچھ لوگوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، فریاد نبی آئی تھی، کما ارسل المرسلون، معجزہ دکھائیے جیسا پہلے انہیں دکھایا، نہیں دکھایا نبی نے، نبی نے نہیں دکھایا، بلکہ کہا پہلوں نے دکھایا تو کیا پہلے والے مان گئے جو تم مان جاؤ گے؟ پہلوں نے دکھایا تو کیا پہلے والے مان گئے؟ مان جاؤ گے تم؟ یہی تو ہوا کہ پہلوں نے دیکھا نہیں مانا، عذاب الہی آیا، وہ تباہ ہو گئے۔
تو رسول بھی جانتے اگر میں نے معجزہ دکھا دیا اور یہ نہیں ماننے والے ہیں تو ان پر عذاب آئے گا. رحمت للعالمین اپنے زمانے میں عذاب کا نزول نہیں دیتا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. دیکھو آپ کہیں گے سورج کو پلٹایا، یہ تو اختیار کی بات ہے. یہ تو ان کے یہ اعجاز دوسرے رنگ کا اعجاز ہے. اس میں کچھ نبوت کو ثابت کرنے کی بات نہیں ہے. یہ تو اپنے وسیع مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے نماز کی بات تھی کہ سرکار نے پلٹا دیا. آپ کہتے ہیں سور چاند کے ٹکڑے کیے. سنو، چاند کے ٹکڑے جو کیے تھے نا، ایک شخص نے یہ معجزہ طلب کیا گیا، قوم نے نہیں. اگر قوم طلب کرتی تو نبی شاید نہ دکھاتے. ایک شخص رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شخص نے طلب کیا تھا اور وہ کون تھے؟ حضرت حبیب یمنی. قصیدہ بردہ شریف کی شرح خرقوتی شریف کے اندر یہ پورا واقعہ ہے اور سننے کے لائق ہے. ابو جہل نے جب دیکھا کہ اسلام زوروں پر چلا، اسلام کا سیلاب رک نہیں رہا، تو حبیب کو بلایا جو دوست تھا ابو جہل اور رہتے تھے یمن میں، اور بہت زبردست فصیح و بلیغ بڑے اونچے درجے کے خطیب. سوچا کہ وہ آئے گا تو پھر خطابت کا جادو چلائے گا، اسلام کا بڑھتا ہوا جو سیلاب ہے اس کو روکنے میں ہمارا مددگار ہوگا. بلایا حبیب کو، وہ یمن سے آئے. ان کو تو یہی بتایا کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا، اس کا زور بڑھ رہا، اور اس کے زور کو کم کرنے کے لیے. تو حبیب نے کہا کہ ذرا میں اس سے بھی تو بات کر لوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو ابو جہل کا دغدغہ ہو گیا، کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے، کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے، کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے. اس کے بعد مگر کہے کیسے کہ نہ پوچھو، یہ بھی تو غیر معقول بات ہے. آخر حضور کو بلایا. حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. اس محفل میں سرکار کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی بول ہی نہیں پا رہا. تو سرکار نے خود ہی بات شروع کی کہ ہمیں کس لیے بلایا. تو حبیب نے شروع کیا بات کہ سنا کہ آپ نبوت کا دعویٰ آپ نے کیا، آپ نبی ہیں. کہا میں نبی ہوں. کہ بس میرا 2 سوال ہے وہ آپ پورا کر دیتے. اب ایک آدمی مانگ رہا تھا، یہ پوری قوم کا سوال نہیں، ایک فرد کا سوال. کیا وہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، بس اس کے 2 ٹکڑے آپ کرتے تھے. حضور تیار ہو گئے، تیار ہو گئے. جبل ابو قبیس پر پہنچ گئے، ساتھ ساتھ ایک مجمع بھی پہنچ گیا اور سرکار نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر سرکار نے اشارہ کیا، دونوں مل گئے. ایسا ملے کہ جیسے پہلے ہی تھے، کوئی بال نہیں پڑا. آپ شیشہ توڑ کے ملا دیجئے تو بال پڑ جاتا ہے، مگر سرکار نے ملایا تو ویسے ہی مل گیا. یہ دیکھتے ہی حبیب کچھ جوش آ گیا. ابو جہل سن لے، عتبہ و شیبہ سن لے، اے قریشیوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیے اطمینان قلب کے لیے جو انہوں نے مانگا، ایمان کی دولت سے ہو گئے مشرف. کفار حیران و پریشان.
کے بعد تو حضور نے کہا اے حبیب تم نے تو 2 سوال کی بات کی تھی، ایک تو تمہارا یہ ہو گیا، دوسرا سوال کیا؟ حضرت حبیب کہتے ہیں وہ دوسرا سوال اب یہ آپ ہی بتائیں وہ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ جب حالت کفر میں تھا تو اس وقت وہ سوال تھا، مگر اب تو میں ایمان لا چکا، اب تو میں نبی مان چکا، اب تو میں رسول مان چکا، اب جب مان چکا تو اب غیب کی بات آپ ہی بتائیں۔ اب تو میں مان ہی چکا، اب مجھے سوال کرنے کا کوئی محل نہیں رہا۔ یہ تو حالت کفر میں رہے اور پوچھے کہ نبی کو غیب ہے کہ نہیں، حالت کفر میں رہے اور پوچھے تو بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ ایمان لا کر کیسے سوال کیا جا رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو کہا حبیب دیکھو تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ یمن میں تمہاری ایک بیٹی ہے، معذور ہے، مفلوج ہے، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی، تم اس کی صحت چاہتے تھے، جاؤ میں نے اسے صحت دے دی۔ اب اس کے بعد حضرت حبیب جب یہاں سے واپس ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہی لڑکی اٹھ کر کے آتی، دروازہ کھولتی ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ حبیب نے دیکھا بالکل صحت مند، کہا بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ کہا ایک خوبصورت حسن و جمال والے نورانی چہرے والے فلاں رات کو آئے تھے میرے پاس اور آ کر انہوں نے دست شفقت پھیرا، میں بالکل صحت مند ہو گئی، اور انہوں نے کہا بیٹی میں مکے میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پڑھ لے، تو تیرے باپ کو وہاں مسلمان کر رہا ہوں، تو یہاں مسلمان ہو جا۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ذرا سا سوچو، یہ بات سن کر کے حبیب کو تعجب نہیں ہوا، یہ باروں تو میرے سامنے تھے، وہ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ تو میرے سامنے تھے، رات بھر میں ان کی بارگاہ میں تھا، کب ان کو ٹائم مل گیا کہ وہ وہاں سے یمن آ جائیں؟ کوئی شک نہیں کیا، بیٹی نے جو کہا مان لیا۔ یہ شک اس وقت ہوتا ہے جب ایمان نہ ہو، جب ایمان نہ ہو، ایمان کے بعد اب کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جب ایمان ہو گیا تو اب کوئی شک کی بات نہیں ہے، نبی ایک وقت میں جہاں جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو دیکھو ان کو دکھایا تو وہ ایمان والے ہو گئے۔ قوم نے کہا تھا نا آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ کو سونے کو بنا دیجئے، آپ نبی ہیں تو اس ریگستان کو باغ میں تبدیل کر دیجئے۔ تو نبی نے اس کا کیا جواب دیا؟ ہل کنت الا بشرا رسولا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو بشر ہوں، رسول ہوں۔ قوم کے دلیل کو رد کر دیا، دکھایا نہیں۔ حالانکہ چاہتے تو پہاڑ کو سونا بنا سکتے تھے، چاہتے ریگستان کو گلزار بنا سکتے تھے، مگر نبی یہ بھی تو دیکھ رہے تھے بنا بھی دوں گا جب بھی یہ ماننے والے نہیں، جب بھی یہ ماننے والے نہیں، اور نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے۔ اب عذاب سے بچانے کی شکل یہی ہے کہ ان کے مطالبے کو باطل قرار دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ دیکھا اس طرح کے جتنے کمالات سرکار نے دکھائے، کسی ایک فرد کے مطالبے پر یا کسی ایک مسئلے سے وہ اور الگ، مگر وہ اس طرح کے بین معجزات جو حضرت کلیم کو دیے گئے، جو حضرت مسیح کو دیے گئے، کہ جب نبوت کی بات آئی تو وہی معجزہ دکھایا، جب نبوت کی دلیل پیش کرنی ہوئی تو وہی معجزہ دکھایا۔ اس کی ضرورت ان کو تھی، اللہ کے رسول کو نہیں تھی۔ بھئی اتنے معجزات بین دکھایا تب تو 40 صف بنی نا سب مل کر، اور بغیر معجزہ دکھائے 80 صف، بغیر معجزہ دکھائے 80 صف، اور اتنا دکھایا تو جا کے 40، وہ بھی سب ملا کے۔
کسی کے تو چندی تھے، کسی کے تو چندی تھے، سب ملا کے 40 صف جنت کی بنتی ہے تمام نبیوں کی، اور صرف رسول کے ماننے والوں کی 80 صف بغیر معجزہ دکھائے۔ تو یہ بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ پھر اب کوثر سے مراد کیا لے؟ اور ہم یہ بھی تو سوچنے لگتے تھے کہ بھئی دیکھیے خاص عطیہ ہے نا، اور کس کو دینا ہے؟ امام الانبیاء کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ سید المرسلین کو دینا۔ تو تلاش کرو وہ کون سی خاص چیز؟ کیوں؟ کائنات میں جتنی خاص چیزیں سب کا نام لو، عرش، لوح و قلم، جنت، یہی سب تو خاص چیزیں ہیں نا۔ تو عرش کا حال بتاؤں، وہاں تو رسول کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ وہ خاص عطیہ ہے کہ رسول کو عرش دے دیا، رسول کو لوح و قلم دے دیا، رسول کو جنت دے دیا۔ مفضول چیز کسی افضل کو اگر دی جائے تو اسے خاص عطیہ نہیں کہیں گے۔ رسول سب سے افضل، اور کائنات میں جتنی چیزیں سب مفضول، تو اب نبی کے لیے کوئی عطیہ کیا بنے؟ اس کائنات سے نبی کے لیے چنو کس چیز کو نبی کے لیے خاص عطیہ قرار دیا جائے۔ چنو اس کائنات، عرش بھی ان سے کم، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری، ساری مخلوق میرے نور سے۔ تو جب ساری مخلوق رسول کے نور کا صدقہ ہے، تو اب مخلوق میں وہ کون ہوگا جو رسول کے لیے عطیہ بن جائے، رسول کے لیے تحفہ بن جائے؟ ساری مخلوق اپنے وجود میں محتاج ہے رسول کی۔ سوچئے کون سی؟ ارے خیر سرکار کی تو بڑی شان ہے، اللہ کے رسول جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں، اور زمین کا جو ٹکڑا رسول کے جسم پاک سے لگا ہوا ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھا کر دیکھو شامی علماء کا فیصلہ، کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل۔ ایک بات بتاؤ، میں کس ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں؟ خاک کا وہ ذرہ جو رسول کے جسم کا جز نہیں ہے، صرف لگا ہوا، صرف لگا ہوا ہے، بشریت مصطفیٰ کا جز نہیں ہے۔ تو خاک کے ان ذروں کا مقدر کیا ہوگا جو بشریت مصطفیٰ کے خمیر بن چکے ہیں؟ جو جز نہیں ہے ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ منزل ہے۔ یہیں سے حیات النبی کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا، حل ہو جاتا۔ اتنا تو سب جانتے ہیں نا کہ یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو نکل کے کہاں جاتی ہے؟ عالم برزخ۔ تو عالم برزخ میں اسفل السافلین سے لے کر اعلیٰ علیین تک بڑے درجات، اور وہ عالم برزخ اس دنیا کے حساب سے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جیسے یہ دنیا شکم مادر کے حساب سے۔ ماں کا پیٹ، اس کے سامنے یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ایسے ہی اس دنیا کے سامنے عالم برزخ۔ اور روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ جس کا جیسا مقام ہو، اس روح کے لائق جو مقام ہو اس مقام پر رکھی جاتی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ روح محمدی کو جب نکالا گیا تو اب اسے کہاں رکھا جائے؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی جگہ جو روح مصطفیٰ کے لائق ہو؟ اونچی سے اونچی جگہ پر آپ پہنچے جنت، وہاں تو رسول کے غلام رہیں گے، آج وہاں تو رسول کے قدم پہنچ گئے۔ ہے کوئی ایسی جگہ
جو رسول کے روح کے لائق ہو. اب اگر فرشتہ پوچھے گا تو اس کے سوال سے جواب کیا ملے گا؟ اے فرشتوں، اس روح کے لائق وہی جسم ہے جس میں وہ تھی، وہی جسم ہے جس میں وہ تھی، وہی واپس کر دو. تو پتا چلا جس میں محمدی ہی روح محمدی کا برزخ ہے اور وہ حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اسی لیے علماء نے مسائل بھی ایسے بتائے ہیں کہ نبی کی وراثت نہیں بٹے گی، نبی کی ازواج دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. ہے یہ مسئلہ بھی، اور مسئلہ بھی واقع. کہیں زندے کی وراثت بڑھتی، کہیں زندے کی بیویاں دوسرے سے نکاح کرتی، تو یہ بھی حیات النبی کی ایک دلیل ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. اب پھر آپ بڑی الجھن میں پڑ گئے ہوں گے کہ جب اس کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں تو خصوصی جب عطیے کا ذکر ہو، مقام احسان و امتنان کی بات جب ہو، تو اب وہاں کوثر سے کیا مراد؟ تو بہت تیزی سے مراد بتا دوں، وہ جو مجھے مناسب لگ رہا. اور سوچیں گے آپ اس سے اچھی بات سوچ سکتے ہیں. یہ کوثر جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ، غایت کثرت، کثرت کی انتہا کوثر. جہر کہتے ہیں ظہور کو، جوہر کہتے ہیں جو بہت ظاہر ہے. تو جو کثرت کی انتہا ہے وہ کوثر، جہاں کثرت ختم ہو جائے وہاں کوثر شروع ہو. آپ کہیں گے بڑی مشکل، کثرت کی انتہا کیا ہے؟ جہاں کثرت ختم ہوتی ہے وہاں سے وحدت شروع ہوتی ہے. جہاں کثرت ختم ہوتی ہے وہاں سے حقیقی وحدت شروع ہوتی ہے. اور حقیقی واحد صرف ذات خدا بندی، حقیقی واحد صرف ذات خدا بندی. یعنی اے محبوب، ہم نے تجھے وحدت دے دی، ہم نے تجھے حقیقی وحدت دے دی. یعنی میں حقیقی واحد، میں نے اپنے کو تجھے دے دیا، میں نے اپنے کو، یعنی اور مختصر میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. اور جب میں تیرا ہو گیا تو تو بھی اپنی جان و مال سے میرا ہو جا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ہاں، اب یہی ایک ایسی ذات ہے جو ایک خاص عطیہ، میں تیرا تو میرا. اس کا لطف آپ عرب کے محاورات کو اگر سامنے رکھیں گے تو زیادہ اٹھائیں گے. عرب کا طریقہ کیا تھا؟ میں تیرا تو میرا، میں تیرا، یعنی ہم میں تم میں تعلق کعبہ قوسین پیدا ہو گیا. دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. نبی چلے، قریب ہوئے، پھر دو قوس کی قاب ہو گئے. دو قوس کی قاب، اس کا تو ایک مطلب وہ ہے جو اہل علم کچھ بتاتے ہیں، مگر مجھے جو پسند آیا وہ مطلب بعد میں بتاؤں گا. دو قوس کی قاب، وہ بھی صحیح مطلب ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا کہ نبی دو قوس کی قاب ہو گئے. پہلے آپ قوس سمجھیں گے. قوس کس کو کہتے ہیں؟ کمان. کمان، اور کمان میں وہ رسی باندھتے ہیں
جس پر رکھ کر کے تیر کھینچ کے مارتے نا، تو اس رسی کا نام جو ہے، وہ رسی ہو یا کوئی چمڑا ہو یا کچھ بھی ہو، تار ہو، اس کو کاف کہتے ہیں۔ یہ قوس جو ہے اس کو جو باندھتے ہیں، تو اب آپ ایسا کیجئے، قوس دو ہے، کعب ایک، کیسے سمجھے؟ ایک دائرہ بنا لیا دائرہ، اب دائرے کو بیچ سے کاٹو، تو ایک کمان اوپر بنی، ایک کمان نیچے بنی، اور دونوں کمان کی کعب ایک ہی ہے، دونوں کمان کی کعب ایک ہی ہے۔ اب اگر آپ کمان سے کوئی چیز پھینکنا چاہتے تو پہلے کعب پر رکھتے ہیں، کعب کو پہلے کھینچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں۔ جو چیز کعب پر نہ پہنچے وہ آگے کیسے جائے گی؟ جو چیز کعب پر رکھی نہ جائے وہ آگے کیسے جائے گی؟ تو اوپر ہے وجوب کی کمان، نیچے ہے امکان کی کمان، اور ان دو کمانوں کی کعب ہے محمد الرسول اللہ، ان دونوں کمانوں کی کعب ہے محمد الرسول اللہ۔ اب وہاں سے کوئی چیز آئے گی تو اسی کعب پہ رکھ کے آئے گی، اور یہاں سے کچھ جائے گی تو اسی کعب کے ذریعہ جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کہتے ہو سکتا بین جو صلی آ رہا ہے۔ مگر دوستو، میں دوسری بات محاورے والی کروں جو عرب کے مزاج کے زیادہ قریب ہے، یہ ایک علمی بات ہو گئی، مگر میں عرب کے مزاج کے محاورے، عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی دو حاکم سلوک کرتے تھے، ملتے تھے، تو نیک فالی کی طرف ان کا ایک عجیب دستور تھا۔ وہ کیا؟ وہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے، یہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے، اور نکلتے تھے رات میں، اندھیرے میں کسی جنگل میں چلے جاتے تھے، کسی میدان میں، وہاں کوئی تیسرا نہ ہو۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کمان کو کمان سے ملا دیتے تھے، اور کعب کو کعب سے ملا دیتے تھے، اس پہ ایک تیر رکھتے تھے۔ تو کمان بھی دو ہے، کعب بھی دو ہے، تیر ایک ہے، اس ایک تیر کو دونوں پکڑ کر کھینچتے تھے، کھینچ کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور پھر سمجھتے تھے کہ ہماری تمہاری کمانیں تو دو ہیں مگر تیر ایک ہے، جو تیرا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو تیرا دوست وہ ہمارا دوست، جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا، جو تیرا مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہوگا۔ تو اس کو تعلق کعبہ قوسین کہتے ہیں، تعلق کعبہ قوسین۔ تو خدا نے عرب کے محاورات کا لحاظ فرماتے ہوئے عرب کے، تاکہ عرب کے ذہن میں بھی تعلق کعبہ قوسین کی بات آئے، تو ان کے رسم و رواج کو رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا، تو اس نے جب اپنے اور رسول میں تعلق کعبہ قوسین کی بات ظاہر کرنی چاہیے تو ایک اندھیری رات کا انتخاب کیا، ایک اندھیری رات کا انتخاب کیا، اور کہا مکے والے ایسی جگہ آ جا جہاں میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے، میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے، ایسا اندھیرا ہو، کوئی راستار نہ ہو، کوئی اسرار کا جاننے والا نہ ہو، اور اس کے بعد اتنا قریب آ جا، اور اتنا قریب آ جا، تو مجھ میں اتنا گم ہو جا، تو اتنا گم ہو جا کہ جدھر تو نظر آئے میری تجلیاں تیرے چہرے سے نظر آئے، میری تجلیاں تیرے چہرے سے نظر آئے، اور پھر حال یہ ہو جائے گا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا، تیری اطاعت میری اطاعت، تیری پیروی میری پیروی، تیری محبت میری محبت، تیرا ذکر میرا ذکر، تیری نصرت میری نصرت، تیری عزت میری عزت، تیری تعظیم میری تعظیم۔ تو اب جب تیری تعظیم کا کوئی انکار کرے گا تو وہ تیری تعظیم کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ میری تعظیم کا انکار کر رہا ہے۔ تیری اطاعت کا منکر جو تیرا گنہگار ہے وہ میرا گنہگار ہے، جو تیرا فرمانبردار ہے وہ میرا فرمانبردار ہے، جو کچھ تیرا وہ میرا، میں تیرا تو میرا، میں تیرا تو میرا، میری پوری کائنات تیری، تو میرا میں تیرا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھتے، نماز بدنی عبادت میں افضل عبادت، اور وَانْحَرْ قربانی، مالی عبادت میں اونٹ کی قربانی سب سے قیمتی قربانی۔ تو اشارہ یہ ہوا کہ جان و مال سے تو میرا ہو جا،
میں تیرا ہو گیا. اسی لیے خدا نے جب اپنی محبت کے محبت خدا سے اور اتباع رسول کی. اگر یہ دو ہوتے تو بات الگ تھی. اگر رسول کی پیروی خدا کی پیروی نہ ہوتی، اگر رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت نہ ہوتی تو بات دو تھی. مگر اے محبوب، جو تجھے اذیت پہنچاتے ہیں میں ایسا تیرا ہو گیا کہ جو تجھے اذیت پہنچاتے ہیں وہ مجھے اذیت پہنچاتے ہیں. جو تجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ گویا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جو تیری خلاف ورزی کرتے ہیں وہ میری خلاف ورزی کرتے ہیں. جو تجھ پر سبقت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ پر سبقت کر رہے ہیں. جگہ جگہ ارشادات میں کہ لوگ انکار کرتے ہیں رسول کا، خدا کہتا ہے میرے منکر ہیں. لوگ نافرمانی کرتے ہیں رسول کی، خدا کہتا ہے یہ میری نافرمان ہے. لوگ اذیت پہنچاتے ہیں رسول کو، خدا یہ کہتا ہے یہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے. اسی لیے دوستو، جب خدا نے اپنی محبت کے امتحان لیا، اپنی محبت کا امتحان لیا، اپنے اوپر ایمان کا امتحان لیا، تو یہ نہیں کہا میرے آگے جھکو. امتحان اتنا آسان تو نہیں ہوتا. ابلیس سے اگر یہ کہا جاتا میرے آگے جھکو تو اسے انکار ہی کرتا. اپنے امتحان کی بات آئی تو کہا آدم کے آگے جھکو، نور مصطفیٰ کے آگے جھکو. ذرا سا جھکایا نبی کے آگے. تو جب خدا امتحان لے گا تو کہاں جھکائے گا؟ نبی کے آگے. اس لیے کہ نبی خدا کے. ایسے ہی نبی جب اپنی محبت کا امتحان لیں گے، اپنی محبت کا امتحان لے گا، محبت نہیں کہ مجھ سے محبت کرو، تو تو دعوے دار ہے یہ محبت کا، تو تو کلمہ پڑھ ہی رہا ہے، تو تجھ سے محبت کی بات کیوں کی جائے؟ نبی جب اپنے امتحان لیں گے تو کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر مجھے چاہتے ہو تو میری اولاد کو چاہو. اب اولاد کو سامنے لا کے رکھ دیا، لا کے سامنے رکھ دیا کہ اب ان کو چاہو. میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. دیکھا آپ نے تو امتحان کچھ آسان نہیں ہوتا، امتحان مشکل ہی ہوتا ہے تاکہ سب کامیاب آسانی سے نہ ہو سکیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے تو تعلق قاب قوسین. اور واقعی ذرا سا تھوڑی سی توجہ میں آپ کی دوسری طرف لے چلوں. غور، پوری کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھو، مقصد وہی ہے جس کا وجود آخر میں ہوتا ہے، وہی مقصد ہے. مسجد آپ نے بنائی، مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. تو مسجد کا تصور پہلے اور عبادت کا وجود مسجد کے بننے کے بعد. مقصد ہمیشہ آخری میں ظاہر ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ پوری کائنات بنانے کا مقصد کیا؟ کائنات بنانے کا مقصد وحدت ہے یا کثرت؟ کائنات بنانے کا مقصد وحدت کا بنانا نہیں. اس لیے کہ خدا تو خود واحد حقیقی ہے. جب وہ موجود ہے حقیقی وحدت کے ساتھ تو فردی وحدت کو بنانے سے کیا؟ حقیقی وحدت تو موجود ہے. تو کائنات کی تخلیق کا مقصد وحدت نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر کیا؟ کثرت. تو کثرت میں بھی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ مفرد ہے کچھ مرکب ہے. دیکھیں مفرد جو ہوتا ہے، یہ اسٹیج بنا ہے نا، تو
تو اسٹیج کے کچھ اجزاء ہیں جس پر یہ اسٹیج بنا، یہ سارے اجزاء جو مفرد ہیں، مکان آپ بناتے ہیں تو اینٹ پتھر وغیرہ یہ مفرد ہیں، صرف جوڑ کے بناتے ہیں تو مکان تیار ہوتا ہے، یہ مرکب ہے. تو مفردات مقصود نہیں ہوتے، بلکہ جو چیز مرکب کی جائے وہ مقصود ہوا کرتے ہیں. تو خدا نے سب کچھ کو بنایا اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کون مقصد ہے کون مقصد نہیں ہے، دیکھو کہ کون کس کے کام آتا ہے. مثال کے لیے یہ مٹی درخت کا جز بنتی ہے، درخت پر قربان ہوتی ہے، تو اب یہ مٹی مقصد نہیں، مقصد درخت ہو گیا. یہ درخت جو ہے اس کے پتے جانور کھاتے ہیں تو یہ درخت جانوروں کے اوپر صرف ہوتا ہے، تو اب یہ بھی مقصد نہیں رہے، یہ بھی مقصد نہیں رہے، جانور مقصد ہو گئے. اور یہ جانور جو ہیں یہ انسانوں کے قربان ہوتے ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اب جانور بھی مقصد نہیں رہے، انسان مقصد ہو گیا. تو اب اس حساب سے آپ دیکھیں کہ خدا نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا، مگر تخلیق کا عمل رکا نہیں، تخلیق فرماتا رہا. اگر ملائکہ ہی مقصد ہوتے تو ملائکہ کے بعد کسی کو پیدا نہ کرتا. اگر جنات ہی مقصد ہوتے تو ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی کو پیدا نہ کرتا. اگر جنگلات ہی مقصد ہوتے تو ان کو پیدا کرنے کے بعد کسی کو پیدا نہیں کرتا، مگر وہ پیدا کرتا چلا جا رہا. اور آخری نوع، آخری قسم مخلوقات کی وہ ہے انسان. اس کے بعد خدا نے نئی قسم نئی بنائی. کیا سمجھے کہ پوری کائنات کا مقصد انسان، ساری کائنات انسان کے لیے ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے ہوئے. دنیا تمہارے لیے، تو دنیا کی ہر چیز سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، سب کچھ تمہارے لیے، زمین و آسمان سب تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. تو اب کیا سمجھے، انسان کے لیے سب ہے. انسان جانوروں کے لیے نہیں، انسان پہاڑوں کے لیے نہیں، انسان دریاؤں کے لیے نہیں، انسان درختوں کے لیے نہیں. یہ تو بے وقوفی ہے انسان کی کہ اپنی پیشانی کی عظمت نہ سمجھ سکے، وہ ہر ایک کے آگے جھکتا چلا جائے. یہ تو اس کی نادانی ہے. انسان اتنا بلند و بالا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں بلکہ یہ سب اس کے لیے ہے. زمین کا فرش اسی کے لیے ہے، آسمان کا شامیانہ اسی کے لیے ہے، چاند و سورج کے چراغ اسی کے لیے ہے. اور جب وہ پوچھتا ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں تو جواب ہے تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے. تو پتھروں کے لیے نہیں ہے، تو دریاؤں کے لیے نہیں ہے، تو ریگزاروں کے لیے نہیں، تو ریگستانوں کے لیے نہیں، تو میرے لیے. تیرا اتنا اونچا مقام اور سب کچھ تیرے لیے. اب آپ نہ سمجھیں تو جو آپ کے لیے نہیں اسی کے پیچھے دوڑو. دنیا کا عجیب حال ہے، اپنے پیچھے دوڑاتی ہے، اتنا دوڑاتی ہے، دوڑاتے 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 آدمی مر جاتا ہے. دنیا ہاتھ نہیں آتی اور اتنا قریب رہتی ہے، ایسا نہیں کہ دور بھاگ جائے، قریب بھی بہت رہتی ہے. اب مل گئی، اب مل گئی، اب مل گئی. دوڑنے والا دوڑتا. کیسے کیسے لوگ دوڑے، کیسے کیسے لوگ دوڑے دنیا کے پیچھے. اکبر دوڑا، نیپولین دوڑا، ہٹلر دوڑا، سکندر دوڑا. مگر ان دوڑنے والوں کا حال سکندر ہی سے پوچھ لو کہ مرنے سے پہلے کہتا کیا ہے کہ میرے تابوت سے میرا ہاتھ باہر کر دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیا حسرت ہے اس کی اس بات میں. تو دنیا نے دوڑا کے ختم کر دیا، کسی کو نہیں مل سکی دنیا. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت کمانے کی،
सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, और कलंदर मायाए हस्ती लुटाकर रक्स करता है। कलंदर मायाए हस्ती लुटाकर रक्स करता। दुनिया का अजीब हाल है, अकबर पीछे दौड़ा उसे नहीं मिली, हिटलर पीछे दौड़ा उसे नहीं मिली, सिकंदर पीछे दौड़ा उसे नहीं मिली, और जिसने दुनिया से मुंह मोड़ा और तख्त को लात मारा उसे दुनिया आज नहीं छोड़ रही है। दुनिया उसे छोड़ नहीं रही। जो दुनिया से भागता है उसको दुनिया छोड़ती नहीं, जो पीछे दौड़ता है उसे मिलती नहीं। बड़ी अच्छी मिसाल किसी ने दी है कि दुनिया अपना साया है, अपनी परछाई, अपनी परछाई, तो अपनी परछाई के पीछे दौड़ो, मिलेगी मिलेगी, दौड़ते दौड़ते दम टूट जाएगा। और ये भी देखो, परछाई छोड़ के भागती भी नहीं, इतना करीब है कि अब मिली अब मिली अब मिली, दौड़ते रहो, अब मिली। जैसे जैसे तुम दौड़ते हो वैसे वैसे वो भागती है, देखा नहीं मिली, सर का पसीना पैर तक आ गया, नहीं मिली, और जब मुंह मोड़ के भागो भागो तो परछाई साथ भी नहीं छोड़ती, पीछे पीछे दौड़ रही है, पीछे पीछे दौड़ रही थी। यही हाल है कि जिन्होंने जो पीछे दौड़े उन्हें नहीं मिली, जो भागे तो उनको छोड़ नहीं रही है। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन छोड़ने के लिए तैयारी नहीं, उनके पीछे लोग चले जा रहे हैं। जरा सा आप ख्याल करें, यहाँ से आप नारा लगा रहे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमनानी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे इन्होंने दुनिया को छोड़ा तो दुनिया भी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दुनिया का अजीब हाल है कि जो दौड़ा वो रह गया, जिसने मुंह मोड़ा उसे नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। जरा साहब ख्याल करते चले जाइए, तो तुम दुनिया के लिए नहीं हो, इसको ऐसे भी आप में आखिरत के लिए हो। किसी ने मिसाल दिया कि दुनिया आखिरत का साया, दुनिया आखिरत का, यानी इसका ताल्लुक आखिरत से है। ऐसा नहीं कि दुनिया का ताल्लुक आखिरत से है, आखिरत का। तो किसी का साया तुम्हें अगर पकड़ना हो तो कैसे पकड़ोगे? किसी का साया पड़ता है, आप उसको पकड़ सकते हो? हाथ रखो, वो हटा तो हटा, फिर दुहा हाथ रखा, हटा तो हटा, साया हाथ में नहीं आता। साये को पकड़ना है तो जमीन पे हाथ मत मारो, जिसका साया है उसका बाजू थाम लो, जिसका साया है उसका बाजू थाम लो, साया भी पकड़ा हुआ नजर आएगा। साया भी तेरे हाथ की गिरफ्त से नहीं जा सकता, आखिरत का बाजू थाम लो, दुनिया तो तुम्हारी है। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा मुकाम, तो आप मकसदे कायनात सिर्फ इंसान, इंसान को बनाना मकसूद था, इसलिए कायनात सजाई, सिर्फ इंसान मकसद कायनात। मगर एक बात बताओ, इंसान की भी 3 किस्में हैं, एक काफिर, एक मोमिन, एक नबी। काफिर इंसान, मोमिन इंसान, नबी इंसान। तो काफिर ये थे तो अच्छे, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अच्छी साख पर इन्हें बनाया गया था। लक़द कर्रमना बनी आदम, करामत का लिबास इन्हें पहनाया गया था। बनाए तो गए थे अच्छे, मगर बिगड़ गए। जिस काम के लिए बनाए गए थे उस काम में आए नहीं। बनाया गया था जिस काम के लिए, नहीं आए। इसको ऐसे समझो, बिरयानी आपने बनाई बिरयानी, खाओगे ना उसको, और सड़ गई, अब क्या करोगे? जिस काम के लिए बनाया गया था काम नहीं, फेंको, अब ये सड़ गई। ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें तो ये पड़ा, खुशबू पड़ा है, केसर पड़ा है, कस्तूरी पड़ा है, मीठा पड़ा है, ये पड़ा है, कुछ भी पड़ा हो वो सड़ गया। सारी चीजें अच्छी पड़ी हैं, बड़ी अच्छी साख्त थी, बड़ी अच्छी बनावट थी, बहुत अच्छा मसाला लगा था, मगर अब तो वो सड़ गया, फेंको इसे, अब ये खाने के लायक नहीं। या यूं कहो नजासत उसमें आ गई। था तो बहुत अच्छा,
بڑا تازہ گھی لے کر آئے، بہت بہترین شربت بنا کے اس میں چوہا گر گیا، چوہا گر گیا، چوہا گرا، اب اس قابل نہیں کہ اسے پیا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس میں دودھ کتنا ہے، اس کے اندر شکر کتنی ہے، چوہا گر گیا، مرا ہوا چوہا گرا، پھینک دو۔ تو ایسے ہی بنایا گیا تھا تو انسان اچھا، مگر کفر کا چوہا گر گیا، ایسا نجس ہو گیا، ایسا نجس ہو گیا، پھینک دو۔ اب یہ کسی لائق نہیں رہ گیا، یہ کسی نجاست اس کے اندر چلی گئی، یہ سڑ گیا، خراب ہو گیا، تو اب یہ کسی لائق نہیں، اس کو کیا مقصد بنایا جائے، یہ مقصد بننے کے لائق ہی نہیں، یہ تو ایسا خراب ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی نشست ہی نہ لائق نہیں ہے۔ یعنی کیسی تمنا تھی، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، ارے کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا، کاش کہ تم مٹی ہی ہوتا، مگر خدا کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ یہ نجس مٹی ہی رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تسلی ہے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے، نجس اب بچے کون؟ مومن، کافر تو یوں کٹ گئے، اب بچے مومن اور نبی۔ تو مومن کون؟ ایمان والا۔ ایمان کیا؟ وہ تصدیق میں بات جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی لائے ہوئی باتوں کی تصدیق کا نام ہے ایمان، اور تصدیق کرنے والے کا نام ہے مومن۔ تو مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں، مومن کوئی اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتا، اضافی وجود رکھتا ہے۔ نبی نہ ہو تو ایمان کہاں ہو، ایمان نہ ہو تو مومن کہاں ہو؟ تو یہ ذلی وجود رکھتا ہے، یہ تو سایہ ہے، سایہ، دیوار ہی نہیں تو سایہ کہتے ہیں، دیوار ہی نہیں۔ ایک مرتبہ سائے کو شکایت ہو گئی دیوار سے، سائے نے دیوار سے شکایت کہ اے دیوار ہٹ جا، ذرا ہٹ جا۔ کیوں؟ آج تک میں نے سورج کو نہیں دیکھا، تو ہی بیچ میں آ جاتی ہے، اتنا زمانہ ہو گیا، آج تک میں نے سورج کو نہیں دیکھا، ذرا ہٹ جا۔ ایک بار تو سورج کو دیکھو تو دیوار ہنستی ہے، میں ہٹی تو تو رہے گا، تیرا وجود تو میرے ہی سایہ ہے، میرا ہی تو فعل ہے، تو موجود ہی ہے میری وجہ سے، میں اگر ہٹ گیا تو تیرا وجود کیا؟ نبی نہیں تو مومن کا وجود کیا؟ نبی نہیں تو مومن کا وجود کیا؟ اسی لیے دنیا کی ابتدا مومن سے نہیں نبی سے ہوئی، اگر پہلے نبی نہ آئے تو مومن کون بنے؟ دیکھا، اب کیا پتا چلا کہ مومن بھی مقصد نہیں، یہ تو سایہ ہے، سایہ، اس کا کوئی اپنا مستقل وجود نہیں۔ تو اب مقصد کون ہوا؟ نبی۔ اب مقصود کائنات کون ہوا؟ نبی۔ اب ٹھیک ہے، وہ بات صحیح، اب ہم دیکھیں گے ہر نبی کے بعد ایک نبی کے بعد ایک نبی، ایک نبی کے بعد ایک نبی۔ تو اگر حضرت آدم کی نبوت مقصود ہوتی تو بعد میں نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا، مگر دیکھا کہ ان کی نبوت کے بعد دوسری نبوت سامنے آئی، حضرت شیش آ گئے، ان کی بات وہ بھی مقصد نہیں ٹھہرے، اس لیے کہ آگے حضرت نوح کی نبوت آ گئی، وہ بھی مقصد نہیں ٹھہرے، اس لیے اس کے بعد حضرت ابراہیم کی نبوت آ گئی۔ مختصر یہ ہے کہ اگر نبی مقصود ہوتا، حضرت نوح کی نبوت مقصود ہوتی تو حضرت ابراہیم کو نبی بنانے کی ضرورت نہ تھی، مگر حضرت ابراہیم کی نبوت مقصود ہوتی تو کسی اور کو نبی بنانے کی ضرورت نہ تھی۔ ایک ایک نبی آتا گیا، چلتا گیا، ہم سمجھتے گئے کہ ان کی نبوت مقصود نہیں ہے، مگر ایک آخری نبی آیا تو اس نے یہ سنا دیا، ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين۔ اب وہ آ گیا نبوت والا جس کے بعد اب کوئی نبوت والا نہیں ہے، اب کوئی نبوت والا نہیں، تو یہ آخری نبوت والا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبوت محمدی ہی مقصد کائنات، نبوت مصطفی ہی مقصد کائنات،
اور مقصد جب آ جاتا ہے تو دوسرے کا انتظار نہیں ہوتا. جب تک مقصد نہیں آتا اس وقت تک دوسرے کا انتظار ہوتا. دیکھو اس کو ایسے سمجھاؤں، ایک بیج ہے، آپ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا، ربوبیت کاملہ نے اس کی پرورش فرمائی، پھر ایک پودا نکلا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، آپ خوش ہوتے چلے گئے. اس لیے خوش نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کا مقصد مل گیا ہے، بلکہ مقصد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ جب تناور درخت ہو گیا تو آپ اور خوش ہو گئے. جب اس میں پھول نکل آیا تو آپ کی انتہا سے تو آپ بھی خوشی میں پھول گئے، اس لیے کہ اب اس پھول کے بعد یہ پھول اب یہ کہتا ہے کہ یہ درخت جس کے لیے لگایا گیا تھا اب وہ آنے والا ہے، اب وہ آنے والا ہے. یہ درخت جس کی پرورش کی گئی تھی، جس کو بچایا گیا تھا، جس کو سجایا گیا تھا، اس درخت کا جو اصل اب آنے والا ہے. اب اس کے بعد جناب والا جب پھل آ گیا، اب اس پھل کے بعد آپ کسی کا انتظار نہیں کرتے. پھل آج چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، آج کچا ہے کل پکا ہوگا، آج ناقص ہے کل مکمل ہوگا، مگر پھل پھل ہی رہے گا. اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اب اس کے بعد آخری آنے والے کے بعد کوئی اگر اپنے کو ظاہر کرے، آخری آنے والا آ گیا، آخری آنے والا آ گیا. اور اس کے بعد اس آخری آنے والے کی شان جب ہم نے دیکھی، پھل کو کاٹا اس میں بیج نکلا، پھل کو کاٹا اس میں بیج نکلا. حیرت میں پڑ گئے، یہ بیج تو میں نے نیچے ڈالا تھا، یہ اوپر کیسے آ گیا؟ یہ بیج تو میں نے نیچے ڈالا تھا، یہ بیج ہی اول ہے، یہی بیج آخر ہے، یہی بیج اول ہے، یہی بیج آخر ہے. ارے جناب والا یہی بیج اوپر گیا. میں نے ڈالیوں سے پوچھا کیا اس راستے سے گیا؟ کہا پتا نہیں. ٹہنیوں سے پوچھا کیا اس راستے سے گیا؟ کتنی رات کی بات ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی. تو مقصد کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق رسول کا نور، اور سب کے آخری نبی محمد الرسول اللہ. هو الاول، هو الاخر، هو الظاہر، هو الباطن. خلقت میں اول، خلقت میں اول، بعثت میں آخر، نبوت میں ظاہر، حقیقت میں باطن، حقیقت میں باطن. هو الاول، هو الاخر، اول بھی وہی آخر بھی وہی. تو جب مقصود خدا کو مقصود کائنات کی تخلیق سے مقصود تخلیق محمدی تھی، تو جب تخلیق محمدی کر لی تو کہا ہے میرے محبوب اب اس دنیا میں تیرے لائق کچھ نہیں، بس میں تیرا تو میرا، میں تیرا تو میرا، میں تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب میں نہیں میرا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. راج والے السلام، تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام
رعیت پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکم یا قاسم رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نبوس محمد اللہ الصلاة والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد ما تحب وترضى أن تصلي عليه ويخالف في هرب لن تبستي ششتي ستابت من زهشتي المعمل فراح دستی ایمان و امامت درستی مستحق ذات کے اجالائیت کرم اس نقطۂ نظر سے خدا نہ ہم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماسوا اے رحمت بدام تو اپنے کرم کو دے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے جب کہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وتوبک العظیم ولطفک العمیم اللہم قرن البلاء والوباء بحمد عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والازداد اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عليه وإذا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك